واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنوں، آزمائشوں، ذلت و رسوائی اور غلامی کی زندگی سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے کہ باہمی اتفاق اور اتحاد مسلمان کر لیں۔ لیکن کریں گے کس پر؟ ان کا اتحاد اور اتفاق کیوں کر ممکن ہے؟ ان کا بچاؤ، ان کا تحفظ، ان کی عزت اور آبرو کس چیز میں مضمر ہے؟ اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصِمُوا عربی گرامر کے اعتبار سے یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے۔ اس کا مادہ ہے عین، صاد اور میم عاصمہ۔ اسی سے ہے معصوم، اسی سے ہے عصمت، اور اسی سے ہے احتسام۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری کے آخر میں ایک باب قائم کی ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کہ مسلمانوں کا بچاؤ اور تحفظ صرف کتاب و سنت میں۔ تو معصوم بھی آپ جانتے ہو، عصمت بھی جانتے ہو، اعتصام بھی جانتے ہو، اور یہ لفظ مختلف انداز سے قرآن حکیم میں اور احادیث میں وارد ہوا اور استعمال ہوا۔ عصمت کا معنی حفاظت ہے، معصوم۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ معصوم ہے، ہم کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہے، معصوم ہے، یعنی اللہ نے ان کو غلطی سے، کوتاہی سے، گناہ سے بچا لیا ہے، محفوظ کر دیا ہے۔ تو قرآن حکیم کا ترجمہ بعض لوگ اور علماء یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بھی درست ہے، لیکن یہ محاوراتن ترجمہ ہے۔ اصل ترجمہ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا، اے مسلمانوں اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو محفوظ کرو، اپنی حفاظت کا انتظام کرو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ کر، ولا تفرقوا، اور گروہ بندی میں، فرقوں میں نہ بڑھو۔ حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشروا وامنوا، اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ اور اللہ سے رحمت کی امیدیں رکھو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک رسی عطا کی ہے کہ اس کا ایک کنارہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ اس رسی کا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ اللہ کی بڑی مضبوط رسی ہے، اور وہ وحی الہی ہے، وہ وحی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ ذکر ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا اللہ نے حکم دے رکھا۔ قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ پیغام اور اللہ کا یہ فرمان قرآن حکیم میں موجود بھی ہے، موجود رہے گا، اور مسلمانوں کو پکار رہا ہے کہ یا مسلمانوں، اگر آپ گروہ بندی سے، احزاب سے، فرقہ بندی سے، باہمی قتل و غارت سے، دنیا کی آزمائشوں، فتنوں، غلامیوں سے بچانا چاہتے ہو، اپنا تحفظ چاہتے ہو، اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، وہ حبل اللہ، اللہ کی رسی۔
لیکن افسوس کہ مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے، اور مسلمانوں کی کمزوری کی ایک سب سے بڑی وجہ قرآن حکیم میں خالق کائنات میں نے اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے یہ دشمن، مسلمانوں کے دشمن، یہ مسلمانوں پر ایسے حملہ آور ہوں گے، چڑھ دوڑیں گے، لپکیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان کی طرف بھاگتا ہے اور لپکتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں تھوڑے نہیں ہوں گے آپ، کثیر، آپ کی بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن آپ کی حیثیت کیا ہے؟ غصہ ان کا غصہ صحیح۔ اس وقت مسلمانوں کی کیفیت اور حیثیت ان تنکوں کی سی ہوگی، اس جھاگ کی طرح ہوگی کا غصہ سیل جو سیل رواں کے آگے بہ رہے ہوتے ہیں، جدھر پانی گیا تنکے ادھر جاتے ہیں، وہ تنکے جتنے بھی جمع ہو جائے وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ جھاگ کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ کے رسول ہم تعداد میں بہت بڑے زیادہ ہوں گے تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گی، کمزوری، آپ کمزور ہو جاؤ گے، مسلمانوں میں کمزوری داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، وسائل کے اعتبار سے مسلمان کمزور نہیں، افرادی قوت کے اعتبار سے مسلمان کمزور نہیں، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے مسلمان کمزور نہیں، ملکوں کی طاقتوں، معدنیات، ظاہری وسائل کے اعتبار سے مسلمان کمزور نہیں، لیکن کمزوری کا سبب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ دو چیزیں کسی بھی قوم کی تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، اور اسی دنیا کی محبت نے مسلمانوں کو دین سے اور اسلام سے دور کر دیا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ مسلمان اس اعتبار سے کمزور ہے، انہوں نے پھر دنیا کا لالچ دے کر مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، فرقہ بندی اور احزاب اور جماعتیں وہ مسلمانوں کی بنا دی، اور اس کے لیے بڑے وسائل صرف کیے گئے۔ پوری دنیا میں تقریباً مسلمانوں کو ایک منظم سازش کے تحت ایک دوسرے کے خلاف لڑا دیا گیا۔ برِ صغیر میں خصوصاً ایک وقت آیا کہ جب یہاں مسلمان فرقوں کے، جماعتوں کے آپس میں مناظرے انگریز حکومت نے کروائے۔ شاید آپ میں سے پرانے لوگ جانتے ہوں کہ باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں مناظرے ہوا کرتے تھے، حکومتی سرپرستی میں مناظرے روزانہ، دیوبندی بریلویوں کا، دیوبندی علی نسوں کا، بریلوی علی نسوں کا، اہل تشیع اور دیوبندی بریلویوں کا، عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا، ہندوؤں کا عیسائیوں کا، مسلمانوں کا ہندو آریہ سے، ہر روز مناظرے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان ان اختلافات میں پڑ گئے، اور یہ خلیج بڑھتی چلی گئی، نفرتیں، قدورتیں، دشمنیاں بڑھتی چلی گئی۔ ایک وقت آیا
کہ ایک وقت آیا کہ مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ ہماری بقا ہی اس بات میں ہے کہ ہم دوسروں کو کافر قرار دیں اور اپنے سے نیچے دیں، اور پوری دنیا میں تقریباً یہی کچھ ہوا۔ اور پھر اسلام کے متعلق شکوک و شبہات، نئی نئی اسلام کی تعریفات، نئے اصول، زندگی کے نئے اصول امت مسلمہ کو دیے۔ اللہ اکبر! شکوک و شبہات، مثال کے طور پر قرآن کریم اللہ کی مسلمہ کتاب، مقدس کتاب ہے اور مسلمانوں کے لیے قانون ہے، اور قرآن کا ایک ایک حکم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بلکہ زندگی کی کامیابی کا ضامن ہے۔ لیکن وہ وقت آیا کہ مسلمان قرآن کریم کے احکام کو چھوڑ بیٹھے، تفرقہ بندی، گروہ بندی کی وجہ سے، اور خصوصاً اس وقت جو مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کئی ملکوں میں ہے، فلسطین دیکھ لیجئے، برما دیکھ لیجئے، آپ انڈیا کے مسلمان، مقبوضہ کشمیر، آج 5 فروری یا یوم یکجہتی کشمیر پاکستان کی سطح پہ بنایا جا رہا ہے۔ کتنے ہی دنیا کے اندر ایسے مسلمان ہیں جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، قادر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ تو وجہ کیا؟ یہ پھیلا دیا گیا کہ نہیں، وطن کی خاطر لڑنا جہاد نہیں، گناہ ہے، اپنی املاک کی خاطر لڑنا، فلاں ملک وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، وہاں کے لوگ بھی غلط لڑ رہے ہیں، وہ جہاد شرعی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے، کوئی خودکشی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ فلسطین کے مسلمان بھی فلسطین کے لڑ رہے ہیں، کشمیر کے مسلمان کشمیر کے ٹکڑے کے لیے لڑ رہے ہیں، فلاں مسلمان ان کے اپنے مفادات ہیں، اپنے مقاصد ہیں، اور باقاعدہ اس پر لکھا جا رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اداریے لکھے جا رہے ہیں مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اور یہی شکوک و شبہات ہماری کمزوری کا باعث بن گئے، غلامی کا باعث بن گئے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان تمام مسائل کا حل آج سے 1400 سال پہلے بتلا دیا تھا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ نہ انسان کو عزت دے سکتا ہے، نہ موت سے بچا سکتا ہے۔ آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں، آیت نمبر 243 244 میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کا واقعہ، بنی اسرائیل کی ایک قوم کا واقعہ بیان کیا ہے۔ کیا تمہیں جانتے نہیں ایسے لوگوں کی طرف جو موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے ملک سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، وہ ہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تھوڑے نہیں تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی، جس موت سے وہ بھاگے تھے اللہ نے ان کو وہ دے دی، استغفار میں کھڑی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اس گروہ کا ذکر بھی آپ ذرا پڑھیں کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اے ہمارے نبی کو اللہ سے دعا کرو کہ بادشاہ ہمیں مل جائے، کوئی بڑا بازو زور و طاقت والا ہو، اور اس بادشاہ کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں ہم لڑیں گے۔ نبی ان کی عادات اتبار سے واقف تھے۔ کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ جب اللہ کی طرف سے تم پر جہاد فرض ہو جائے، قتال فرض ہو جائے، اللہ تقاتلو تو تم جہاد ہی نہ کرو، کہیں ایسا تو نہیں؟ قالوا ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ
وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. اے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ جہاد کریں نہ لڑیں کہ جبکہ ہمیں اخرجنا من دیارنا ومن ابنائنا ہمیں ہمارے ملک سے بھی نکال دیا گیا اور بیٹوں سے بھی دور کر دیا گیا. کسی قوم نے حملہ کیا ان پر عیاشی میں پڑے ہوئے تھے. جیسے بر صغیر کے اندر مسلمان جب تک اسلام پر کاربند رہے طاقت میں رہے فحاشی عیاشیوں میں پڑ گئے تو پھر اللہ کی طرف سے ذلت و رسوائی مسلط ہوتی. ایسے ہی یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی. دوسری قوم نے حملہ کیا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا, بچوں کو غلام بنا لیا, ملکوں پر قبضے کر لیے اور یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. اخرجنا من دیارنا ومن ابنائنا. ابنائنا کا معنی بیٹے پیچھے ہی تھے, قوم کی غلامی میں عورتیں بھی وہیں تھیں. اللہ اکبر. چنانچہ نبی نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے بادشاہ دیا ان کو طالوت. لیکن تولو, اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا الا قلیل منہم, تھوڑے سے اسلام پر کاربند رہے, اپنے وعدے پر پختہ رہے, جو نبی سے عہد کیا تھا اس پر قائم رہے. اکثر راہ جہاد سے فرار ہو گئے. بہرحال اللہ رب العزت نے ان تھوڑوں کو جو ثابت قدم رہے فتح بھی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243, 44, 45, 46 ہے. آپ ذرا ایک کا مطالعہ کرو نا کر جا کے تفسیر کا. دیارنا و ابنائنا. دیار کیا ہوتا ہے؟ وطن. کہا کیا ہو گیا کہ ہم اپنے وطن کے لیے نہیں لڑیں گے, اپنے بیٹوں کے لیے نہیں لڑیں گے؟ فی سبیل اللہ, اس کو جہاد فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ قرار دیا اللہ رب العزت نے. آج امت مسلمہ میں شکوک و شبہات اور مسلمانوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا. ہمارا یہ وطن عزیز پاکستان بظاہر چھوٹا سا ملک ہے اور سب تقریباً اکثریت مسلمان اور اپنے آپ کو جنت کا وارث کہنے والے ہیں, نبی کے امتی کہلاتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار بھی بنتے ہیں بعض. لیکن کیفیت یہ ہے یہاں علاقائیت, لسانیت, برادری, رنگ, نسل, کتنی قومیں, کتنے ہی احزاب, کتنے گروہ اور کتنے ہی یہاں جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ لسانیت پر لڑ رہا ہے, وہ قومیت پر لڑ رہا ہے, وہ کسی کا نعرہ مار رہا ہے, وہ کسی کا نعرہ, وہ کسی کا نعرہ. سب کے نعرے الگ الگ ہیں, سب کے کعبہ اور قبلے الگ الگ ہیں. صرف نماز میں مسجد میں آ کر یہ ایک ہو جاتے ہیں. مسجد سے باہر نکلتے ہی سب کے نظریات, سب کی سوچ فکر اور سب کے نعرے الگ, سب کا دین الگ ہے. یہ کہیں گے سب کا دین الگ ہے الا ماشاء اللہ. کہیں پنجابی بلوچی سندھی پنجاب پختون کا جھگڑا, کہیں کسی چیز کا, کہیں کسی چیز کا. آپ جانتے ہیں کہ ایک موقع پر انصار و مہاجرین کا جھگڑا ہوا. اللہ اکبر, دو بندوں کا جھگڑا ہوا. ایک نے دوسرے کو کہا یا للانصار, دوسرے کا یا للمہاجرین. کیا انصاریو, دوسرے کیا مہاجرو. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ تشریف لائے, فرمایا دعوہا فإنہا منتنا. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور یہ لفظ موجود ہے. دعوہا فإنہا منتنا, تم چھوڑ دو, ایسا نعرہ نہ لگاؤ, یہ بدبودار نعرہ ہے, یہ بدبودار نعرہ ہے. آج یہ بدبودار نعرے, متعفن نعرے اور نظریات ہمارے دین کا حصہ بنے ہوئے ہیں.
جنت کی امیدیں تو سب کو لگی ہوئی ہیں، لیکن مسلمانوں کی دشمنیاں بھی دل میں بیٹھی ہوئی ہیں، دین کی دشمنی بھی دل کے اندر موجود ہے، اور دین پر چلنے والوں کی دشمنیاں بھی دل میں پلتی رہی ہیں، لیکن ہیں ہم مسلمان۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، پھر آپ نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں مبارک بائیں ہاتھ کی انگلیاں مبارک میں داخل کیا، فرمایا بالکل ایک مضبوط شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے پوری دنیا کے مسلمان، یہ شد بعض بعضا، ایک دوسرے کو مل کر مضبوط کریں گے، اکیلے اکیلے نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، انسان کے جسم میں کتنے اعضاء ہیں، کتنے جوڑ ہیں، سب مل کر ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جسم کے کسی ایک عضو میں اگر تکلیف ہوتی ہے تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر پاؤں کے انگوٹھے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو ٹھیس اس کے سر میں محسوس ہوتی ہے، قلب و جگر میں محسوس ہوتی ہے۔ بالکل ایسی دنیا کے کسی بھی کنارے پر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کنارے پر رہنے والے مسلمان کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے، اور تکلیف محسوس کر کے پھر کیا ہوتا ہے کہ سو جاؤ۔ کیوں بھائی؟ جب تکلیف ہوتی ہے، بخار چڑھتا ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے سو جاؤ؟ نہیں، اس تکلیف کے ازالے کے لیے کوشش کرے، اس کا علاج کرے۔ آج امت مسلمہ کا علاج کس نے کرنا ہے؟ ان کمزور ناتواں مسلمانوں کی مدد کس نے کرنی ہے؟ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّصْرِ۔ بھائی تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس مجھے اگر پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے تو بس یہ کوئی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پڑوسی بھوکا مرے مرتا رہے، رشتے دار بھوکے مرے مرتے رہے، کوئی تکلیف میں ہے وہ تکلیف میں رہے، مجھے کوئی ہوتے غرض و غائب نہیں کیا، مجھے کوئی تکلیف، بس میں پوچھ رہا ہوں میں اچھا کھاؤں، اچھا پیوں، اچھا پہنوں، باقی ساری دنیا تکلیف میں رہے، مصیبتوں میں رہے، آلام میں رہے، بھوکی پیاسی رہے، مسلمان بھوکے پر سبق کو پڑھا۔ آج یہ سبق ہمیں پڑھا دیا گیا۔ یاد رکھو، غلامی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی غلامی ہوتی ہے، ایک ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ جو جسمانی غلامی ہوتی ہے نا، اس کا علاج بہت آسان ہے، جسمانی غلامی کا علاج آسان ہے، لیکن جو ذہنی غلامی ہے نا، یہ بدترین چیز ہے، اور آج پوری دنیا کے مسلمان ذہنی غلامی میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ذہنی طور پر غلام بن چکے ہیں، سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم کس دین کے دائی ہیں، اور بلکہ ہمارے کندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن بلکہ قبر میں پوچھا جائے گا، حشر میں پوچھا جائے گا ان سب چیزوں کے متعلق۔ فکر ہی ذہنی غلامی، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، کوئی تدبیر، کوئی منصوبہ، کوئی پلاننگ۔ غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، محبت یقین محکم بھی، یہ ساری چیزیں جمع ہوں تو فاتح عالم بندہ بنتا، ورنہ نہیں۔ اس لیے ایک دوسرے مقام پر علامہ اقبال نے کہا تھا، جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ پہلے جو مسلمانوں کے نزدیک جو چیزیں ناجائز تھی، حرام تھی، ناخوب تھی، بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آج ہمارا ضمیر ہی بدل گیا، ہم ضمیر کے اعتبار سے غلام اور
غلامی پر ہم نے سمجھوتا ہی کر لیا. بالکل آج اکثریت مسلمانوں کی اس غلامانہ ذہنیت پر سمجھوتا کر چکے ہیں. سوچنا ہی نہیں ہم نے آزادی کا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، آج یوم یکجہتی کشمیر ہے. صرف نعرہ نہیں ہے، یہ ایک تصور ہے، منہج ہے. یہ منہج ربانی ہے، یہ منہج نبوی ہے. المؤمن اخو المؤمن، المسلم اخو المسلم. علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا، پاکستان بننے سے پہلے، توڑ اس دست جفا کیش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا. وہ جگاتا رہا، اس ذہنی غلامی کے نقصانات سے باخبر کرتا رہا نوجوانوں کو. لیکن ہمارے نوجوانوں کو اغیار نے میٹھی گولیاں کھلا کھلا کے سلا دیا. اور ہمارے علماء بھی میٹھی میٹھی حدیثیں، میٹھی میٹھی سنتیں اور میٹھی میٹھی احکام، ہاں جی، اس امت کو کھلا کھلا کے سلا دیا. اے کاش آج علماء اسلام کو سمجھ جائیں. رب کعبہ کی قسم، علماء کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جو لوگ خود قرآن اور حدیث سے غافل ہیں وہ کیا رہنمائی کرنے کی. اور ہماری کیفیت علماء کی یہ ہو چکی ہے کہ تقریباً اکثر قرآن اور حدیث کی حقیقی روح سے، حقیقی تعلیم سے نابلد. تو اس میں پھر میرے بھائیوں ہماری عوام کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.